دنیا میں آسمانی یعنی اللہ کی کتابیں موجود ہیں. کیا کوئی کتاب ایسی بھی ہے جسے شیطان کی کتاب قرار دیا جائے؟ بوہیمیا کی بینڈکٹائن خانقاہ میں لکھی جانے والی کتاب کو شیطان کی بائبل کیوں کہا جاتا ہے؟ ایک ایسی پراسرار کتاب جسے عوام کی نظروں سے چھپایا جاتا ہے. کیوں کہا جاتا ہے کہ اسے لکھنے والے راہب نے اپنی روح شیطان کو بیچی تھی؟ بڑی عجیب و غریب تاریخ ہے اس شیطانی بائبل کی. آسمانی کتابوں کے بارے میں تو ہم آپ سب جانتے ہیں، پوری دنیا جانتی ہے، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک کتاب شیطانی کتاب بھی ہے؟ جی ہاں، یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے. اس کو ڈیولز بائبل کہا جاتا ہے. یہ لیٹن میں لکھی گئی 13ویں صدی کی کتاب ہے، اور آج بھی یہ کتاب جو ہے وہ سویڈن کی نیشنل لائبریری میں موجود ہے، اور اس کو لکھے جانے کی بڑی پراسرار داستان ہے. یہ شیطانی بائبل کیوں کہلاتی ہے؟ اس کو کس نے لکھا؟ کیا اس کی تاریخ ہے؟ آج ہم آپ کو ایک انوکھی ڈاکومنٹری، انوکھی تاریخ بتائیں گے. یہ ہے کوڈیکس گیگاس، جسے عام طور پہ سیٹنک بائبل یا شیطانی انجیل کے نام سے پکارا جاتا ہے. شیطان کی بائبل بلا وجہ نہیں کہا جاتا، بلکہ اس کے پیچھے تاریخی حقائق موجود ہیں. یہ پراسرار کتاب 13ویں صدی میں بوہیمیا کی بینڈکٹائن خانقاہ، بوہیمیا آج کل کے دور میں چیک ریپبلک کہلاتا ہے. یہ ایک پراسرار کتاب 92 سینٹی میٹر لمبی اور 50 سینٹی میٹر چوڑی ہے. لاطینی زبان میں لکھی گئی 620 صفحات پر مشتمل اس کتاب کا وزن 75 کلو گرام ہے. یہ پراسرار کتاب، جس کے ساتھ شیطانی معاہدہ جڑا ہے، 1649 سے اسٹاک ہوم کے نیشنل لائبریری سویڈن کے ٹریجری روم میں موجود ہے. کوڈیکس گیگاس میں مذہبی سائنسی متن کے علاوہ شیطانی مواد بھی موجود ہے، جس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. مگر پہلے جانتے ہیں یہ شیطانی بائبل کس نے اور کیوں لکھی. کوڈیکس گیگاس ہرمن دی ریکلورس نے لکھی ہے، جو ایک بینڈکٹائن راہب تھا اور 13ویں صدی میں بوہیمیا کے شہر کروڈیم کے قریب رہتا تھا. بتایا جاتا ہے کہ ہرمن نے رہبانیت کا حلف توڑا تو اسے سخت ترین سزا کا مستحق قرار دیا گیا. اسے دیوار کے ساتھ باندھ دیا گیا تاکہ بھوک اور پیاس سے ایڑیاں رگڑ کے مر جائے. مگر ہرمن نے خانقاہ کے سربراہ ایبٹ سے التجا کی تو اسے 1 سال کی مہلت دی گئی تاکہ وہ ایک ایسی کتاب لکھ سکے جس میں تمام زمینی علوم شامل ہوں. ہرمن سال بھر اس کتاب پر کام کرتا رہا. سال کی آخری رات آ پہنچی، مگر کام مکمل ہونے کے قریب تو کجا دور بھی نہیں پہنچا تھا. اب ہرمن کے سامنے موت کھڑی تھی. ایسے میں ہرمن نے شیطان سے ایک سودا کیا. ہرمن کو مافوق الفطرت صلاحیت دی جائے تاکہ وہ سال کی آخری رات کتاب کو مکمل کر سکے، اور اس کے عوض ہرمن نے اپنی روح شیطان کے حوالے کر دی. اس کے بعد ہرمن نے کوڈیکس گیگاس کا صفحہ 577 پر اس شیطان کی تصویر بھی بنائی جسے اس نے دیکھا، جس میں سبز چہرہ، سرخ سینگ، 2 سانپ کی طرح لہراتی زبانیں اور خوفناک پنجہ پھیلائے شیطان موجود ہے. یہ داستان کتنی سچی ہے کتنی جھوٹی، اس کے بارے میں کچھ کہنا مشکل ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ 700 سالوں سے شیطان کی بائبل سے جڑی کہانی اس کی پراسراریت بڑھا رہی ہے. اگرچہ یہ بھی سچ ہے کہ روم سمیت مختلف عیسائی چرچز اسے بے بنیاد قرار دیتے ہیں، مگر یہ بھی حقیقت ہے کہ کوڈیکس گیگاس یعنی سیٹنک بائبل 13ویں صدی سے 15ویں صدی تک بوہیمیا میں رہی. پوڈلا زائس خانقاہ، کارل اسٹیجن کیسل اور اس کے بعد 1594 میں یہ مخطوطہ شہنشاہ روڈولف دوئم نے ضبط کر لیا اور اسے پراگ کی اسٹراہوف خانقاہ کی لائبریری لے جایا گیا. یورپ کی 30 سالہ جنگ کے بعد اسے سویڈن پہنچایا گیا اور 17ویں صدی سے اب تک اسٹاک ہوم کی نیشنل لائبریری آف سویڈن میں موجود ہے. شیطان کی بائبل کا مخطوطہ قرون وسطیٰ کی تاریخ، فن اور ادب کے علماء اور شائقین کی بے شمار تحقیق اور مطالعے کا موضوع رہا ہے. تو جناب، یہ تھی ڈیولز بائبل یعنی شیطانی کتاب کی تاریخ. یہ کتاب آج بھی موجود ہے دنیا میں. اگر یہ ڈاکومنٹری آپ کو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہاں، کمنٹس کرنا نہ بھولیں. معصوم رضوی کو اجازت دیجیے. بہت شکریہ. مسٹر ڈاکیومنٹری چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں، بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تاکہ نئی معلومات آپ تک بر وقت پہنچے.